ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، وقال فی موضع آخر، لو کان بعدی نبی لکان عمر، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ماشاءاللہ آج کا یہ خوبصورت پروگرام تحفظ دین ختم نبوت میڈیا کے زیر اہتمام آج آپ کے علاقے کی یہ معروف دینی درس گاہ فلاح دارین اکیڈمی میں منعقد ہو رہا ہے۔ ہمارے جو تحفظ دین ختم میڈیا کے جو ممبران ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ماشاءاللہ دیگر وہ آپ سے گفتگو فرما رہے تھے، اور یہ جو ہمارے پروگراموں کی جو سلسلہ ہے، جو ہم تمام مدارس مکاتب اسکول کالجز میں جا کر بچوں تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے اور بچوں کے اندر اس کو منعقد کرانے سے ہمارے اغراض و مقاصد کیا ہے، یہ ہمارے تمام جو ذمہ داران حضرات جو آپ سے خطاب کر کے گئے ہیں، ان سب کے ذریعے یہ بات آپ تک پہنچ گئی ہے۔ میں بچوں کی اپنی جانب توجہ چاہتا ہوں کہ آپ اب میرے بعد انشاءاللہ انعام تقسیم ہوں گے، تھوڑی دیر کا پروگرام اور باقی ہے، تو آپ تھوڑا تسلی کے ساتھ بیٹھے رہیں اور بات کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نسبت رکھتا ہے۔ آپ نے بینر پر لکھا ہوا دیکھا ہوگا تحفظ ختم نبوت، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں چند منٹوں میں آپ حضرات کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کی موٹی موٹی باتیں اور آج کے موجودہ دور میں ابھرنے والے کچھ فتنوں کے متعلق آپ کے روبرو ہونا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ موجودہ دور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کے موجودہ دور میں کچھ فتنے ہمارے درمیان آ گئے ہیں، اور وہ فتنے اس شکل میں ہماری امت مسلمہ کے بھولے بھالے نوجوانوں کو اور ہمارے بچوں کو شکار کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے میں سے کوئی بھی امت مسلمہ کا ایک بھی فرد اگر ان کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو ہماری تحفظ دین ختم نبوت میڈیا میں تمام بچوں اور یہاں تشریف فرما حضرت قاری محمد عالم صاحب اور ان کے پورے اسٹاف کی توجہ، اور اس کے علاوہ جو بھی یہاں مہمان باہر سے تشریف رکھتے ہوں، میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں
اس لیے کہ میں اپنی دین کا تعارف کرانا چاہتا ہوں، بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے، اور عقیدے پر جو بات کرنی ہے یا عقیدوں کا جو ایک بہت اہم جو مسئلہ ہے وہ ہمارے لیے دیگر حضرات اس پر بات کر کے الحمدللہ جا چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا تھا دنیا کا۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا سجائی تو سب سے پہلے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ نبوت کا اختتام نبی آخر الزمان ہم سب کے نبی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ دنیا میں تشریف لانے والے نبیوں میں سب سے پہلے نبی کون ہیں؟ بتائیں بچے۔ حضرت آدم علیہ السلام، اور نبیوں کا جو سلسلہ اللہ نے چلایا اس میں سب سے آخری نبی کون ہے؟ کیا آپ کے بعد کوئی نبی آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ آپ نے یہ عقیدہ اپنی کتاب میں پڑھا ہے نا؟ میں آپ سے ہی مخاطب ہوں۔ اس کے علاوہ ایک عقیدہ آپ نے پڑھا جو ہر ایمان والے کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا زمانہ جب قریب آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مسلمانوں کے رہنما اور لیڈر بن کر حضرت امام مہدی علیہ الرضوان دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یہ پڑھا اپنی کتاب میں پڑھا نا؟ امام مہدی آئیں گے۔ میں اسی کو ریپیٹ کرا رہا ہوں، بیان کرنا میرا مقصد نہیں، میں آپ سے مذاکرہ کرنے آیا ہوں۔ تو حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کہاں تشریف لائیں گے؟ کیا یاد کیا آپ نے؟ مدینہ المنورہ میں۔ کہاں آئیں گے امام مہدی؟ امام مہدی کا نام عبداللہ محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ، اور آپ مدینے میں پیدا ہوں گے۔ یہ بات آپ نے یاد کر لی نا؟ یاد کر لی بات آپ نے؟ ہاں یا نہ بتاؤ بچے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی تو چند ہی دن ہوئے اور آپ بھول گئے ہوں۔ اس کو تو ساری زندگی یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں۔ تو امام مہدی کہاں پیدا ہوں گے؟ ان کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام میرے اور آپ کے وہ محبوب نبی کہ جن کی صداقت کی گواہی اپنے تو اپنے غیر میں دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں خود جن کی صداقت کا اعلان فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی سچی زبان سے یہ ارشاد فرما دیا کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان مدینے کے اندر پیدا ہوں گے، آپ کا نام محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہوں گے۔ اب آپ یہ بات بتائیں، اگر کوئی آدمی مدینے کے علاوہ، ہاں ایک یہ بھی بات آپ موٹی سے ضرور سمجھے کہ امام مہدی کو خود نہیں پتا ہوگا کہ میں امام مہدی ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ امام مہدی کو خود نہیں پتا ہوگا کہ میں کون ہوں؟ امام مہدی ہوں۔ لہٰذا اگر دنیا کے کسی بھی کونے سے کوئی آدمی کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، اور وہ مدینے کے علاوہ کہیں اور سے تعلق رکھتا ہے یا وہ خود دعویٰ کر رہا ہے، تو بتائیں آپ وہ سچا ہے یا جھوٹا؟ بتائیں سر، وہ جھوٹا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ امام مہدی کو خود نہیں پتا ہوگا کہ میں امام مہدی ہوں، اور پھر وہ ان کا نام محمد ہوگا اور مدینے کے اندر آئیں گے۔ اسی طرح ایک عقیدہ اور سنیے اور اس کے بعد میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے وہ دنیا میں تشریف لائے، لیکن اس وقت کی جو نصرانیت کی جو یہودیت تھی، انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا رچا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس وقت کے ایک ظالم بادشاہ کو ابھار دیا۔ لہذا ظالم بادشاہ نے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا اعلان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ پیغمبر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی حفاظت فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ کہاں اٹھایا؟ آسمانوں پر۔ آپ نے پڑھا ہے اپنی کتاب کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں فَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والے ہیں۔ اب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر ہیں، اور قیامت کے قریب جب حضرت امام مہدی دنیا میں آ جائیں گے، پیدا ہو جائیں گے، ان کا ظہور ہو چکا ہوگا، اور قیامت کی
ہوگا, اس کا بھی ظہور ہو چکا ہوگا. اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے منارے پر اترے تھے. آپ نے کیا پڑھا کتابچے کے اندر؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں نازل ہوں گے؟ دمشق میں. کہاں نازل ہوں گے؟ آپ نے کتابچے میں پڑھا ہے بیٹا, آپ اس کو یاد رکھیں اور وہ زبان بولیں. کہاں پڑھا ہے آپ نے امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں نازل ہوں گے؟ دمشق میں نازل ہوں گے. اب یہ تین اپنے ذہن میں پڑھ لیے کہ اللہ کے نبی سب سے آخری نبی ہیں. حضرت امام مہدی مدینے میں آئیں گے اور آپ کو خود نہیں پتا ہوگا کہ میں امام مہدی ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ شخصیت کا نام ہے اور وہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ نازل ہوں گے حضرت امام مہدی کے دنیا میں آنے کے بعد اور دمشق میں نازل ہوں گے. یہ تینوں بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ لہٰذا آپ یہ بات سمجھے کہ آج مارکیٹ میں کچھ ایسے لٹیرے ہمارے لباس میں آ گئے ہیں کہ جو ہمارے درمیان آ کر مہدویت کا دعویٰ کر رہے ہیں, خود کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. جب ہمارے نبی نے ہم کو بتا دیا امام مہدی کو خود نہیں پتا ہوگا کہ میں امام مہدی ہوں, اور وہ مدینے کے اندر آئیں گے, ان کا نام محمد اور عبداللہ ہوگا, ان کے والد کا نام, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں آئیں گے. لہٰذا ہمارے ہندوستان کے دربھنگہ بہار کا ایک نالائق, ایک شیطان اور ایک جھوٹا انسان کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں, جس کا نام آپ نے کتاب سے پڑھا ہے شکیل ابن حنیف. پڑھا ہے آپ نے؟ تو شکیل ابن حنیف سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ بولے, بلند آواز سے بولے. ہاں, یہ عقیدہ ہمیں خود بھی گانا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. پہنچائیں گے انشاءاللہ. عقیدہ ختم نبوت, اگر ہم اسے امام مہدی مانتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات جھوٹی پڑ جاتی ہے. اللہ کے نبی کی تعلیمات پر براہ راست ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری زندگی ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں. آج جب ناموں سے رسالت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے تو امت مسلمہ کے ہر جوان, بچے, بوڑھے, ہر مرد عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی حفاظت کرے. تو آپ انشاءاللہ پاسبان ختم نبوت بنیں گے؟ بولے, ہاتھ اٹھا کر بنیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو ایسے لٹیرے آج مارکیٹ میں آ گئے ہیں. موبائل کا ہم استعمال کرتے ہیں تو موبائل کا استعمال کرتے وقت آپ خیال رکھیں کہ سامنے بیٹھا جس کا ہم بیان سن رہے ہیں, جس کے اسٹیٹس ہم موبائل پر لگا رہے ہیں, آپ اس کے متعلق اچھے سے تحقیق کر لیں. وہ بھلائی ٹوپی والا ہو, داڑھی والا ہو, پگڑی والا ہو, لیکن آپ اس پر قطعاً اعتماد نہ کریں. آج سوشل میڈیا کے ذریعے کتنے ہماری جیبوں میں پہنچ چکے ہیں اور وہ ہمارے نوجوانوں کا شکار کر رہے ہیں. جس کا بھی آپ بیان سوشل میڈیا پر سننا چاہتے ہیں, آپ پہلے اپنے کسی عالم, کسی تعلق دار عالم دین سے آپ اس کو معلوم کر لیں کہ ہم ان کو سننا صحیح ہے, ہم ان کو سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے ہیں. آپ کسی کی بھی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر آپ اس کے فالوورز نہ بنیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ہماری جو تحفظ دین ختم نبوت میڈیا ہے, یہ اسی طرح تمام مدارس, مکاتب, اسکول, کالج میں جا رہی ہے اور بچوں کو یہ بنیادی بیسک 50 سوالات کا پرچہ دے کر ان کو یاد کرا رہی ہے. اور بڑے بزرگ جو ہیں وہ تو ان میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں سوالات میں, ان کو مسجد جا کر ہم لوگ سمجھا رہے ہیں. اور اپنی ماں اور بہنوں اور اسکول کالجز میں پڑھنے والے نوجوانوں کو چھوٹے چھوٹے پروگرام کر کے ہم گھر گھر جا کر, گلیوں گلیوں, محلوں میں جا کر اور شہروں میں جا کر ہم اب پوری امت تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں. اس لیے کہ اگر ڈاکہ ڈالا جائے ہمارے مدارس, مساجد اور ہماری عبادت گاہوں پر, اگرچہ وہ بھی ہمیں قابل قبول نہیں لیکن وہ کسی حد تک چل سکتا ہے, لیکن اگر ڈاکہ ڈالا جائے براہ راست ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ ہم قطعاً برداشت نہیں کر سکتے. برداشت کریں گے اس کو؟ نہیں برداشت کریں گے. تو یہ ہمارا پیغام ہے. حضرت قاری محمد عارف صاحب اور ان کا پورا اسٹاف اور حضرت قاری صاحب کے والد صاحب یہاں تشریف فرما ہے. میں آپ تک بتا دوں, جیسے ابھی ہمارے مفتی سرفراز صاحب نے یہ بتایا تھا کہ ایک سال پورا 24 ستمبر میں تحفظ دین ختم نبوت میڈیا کو ہمارے اتراکھنڈ میں ہو جائے گا. پورے اتراکھنڈ میں الحمدللہ تقریباً 25,000-3,000 بچے اب تک اس ختم نبوت کوئز میں حصہ لے چکے ہیں اور ہم ہزاروں ماؤں, بہنوں اور نوجوانوں تک یہ پیغام گھر گھر جا کر ختم نبوت تک پہنچا چکے ہیں. اور تحفظ دین نبوت میڈیا جو پورے ملک میں منظم تحریک اور تنظیم جو کام کر رہی ہے, جس میں الحمدللہ ابھی تک تقریباً 2.5 لاکھ بچے شرکت کر چکے ہیں. لہٰذا ہم آپ سے بھی یہی گزارش کرتے ہیں, اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, کیمرہ میرے سامنے لگا ہوا ہے,
मैं अपने तमाम नौजवानों से और अपने उलमा से ये दरख्वास्त करता हूँ दस्त बस्ता कि ये ज़ात नबी का मसला है, ये किसी एक मुसलमान मेरी और आपकी ज़ात का मसला नहीं, बल्कि ये खालिक कायनात के सबसे बरगुज़ीदा नबी और वो नबी महबूब जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके सदक़े में अल्लाह ने सारी दुनिया का ये निज़ाम बनाया है, ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात का मसला है। लिहाजा बातिल ताकतें आज सोशल मीडिया के जरिए और दीगर बहुत सारे हथकंडों के जरिए हमारे बच्चों तक, नौजवान माओ बहनों और मुसलमानों तक पहुंच रहे हैं। लिहाजा आपसे यही गुजारिश है कि खुदारा आप इस टीम का हिस्सा बने और आप जिस टीम का भी हिस्सा हैं, किसी इदारे में, मदरसे में, मकतब में या मस्जिद में आप खिदमत दीन अंजाम दे रहे हैं, आपसे यही गुजारिश है कि साथ साथ आप अकीदों पर भी मेहनत करें। अकीदा हमारे ईमान का जुज़ है। जैसे अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे, एक होता है हमने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने मान लिया कि अल्लाह है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी हैं। अगर हमने उनको आखिरी नबी ना माना तो हम मुसलमान नहीं हैं, दायरा इस्लाम से खारिज हैं। इसी तरह अगर हमने उस शैतान को, अगर शकीली को अगर हमने इमाम महदी का दावा ओहदा दे दिया, वो मर्तबा दे दिया, तब भी हम दायरा इस्लाम से खारिज हैं। और ये भी बात सच है कि वो जो शकीली लोग जो आ रहे हैं वो ईसा होने का भी दावा करते हैं। अगर आप उनको ये कहेंगे कि अल्लाह के नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो वो आपको अपनी तरफ से एक सवाल थोपेंगे। वो कहेंगे कि भाई आपने तो बताया कि हजरत ईसा नाजिल होंगे, तो हजरत ईसा तो नबी हैं, आपने बताया नबी नहीं आएंगे, फिर वो नबी क्यों आ रहे हैं? तो आप उनको जवाब देंगे सय्यदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाजिल होंगे, अब कोई नया नबी पैदा नहीं होगा, वो आएंगे, पैदा नहीं होंगे। सवाल का जवाब समझ में आ रहा है ना? वो आएंगे, नया नबी पैदा नहीं होगा, और वो अब आएंगे तो उम्मती बनकर आएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मतियों में उनका शुमार होगा। तो ये चंद मोटी मोटी बातें आपकी समझ में आ गई है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी तरह ताक़त आखिर हमारे ईमान की, अक़ीदे की और तमाम तर हालात में हर एतबार से एक एक ईमान वाले की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। बस हमारा यही पैगाम है। ये जो 50 सवालात आपको दिए गए हैं, ये हमारे बुनियादी अक़ीदे की बातें हैं। लिहाजा आप इनको याद रखें, खुद भी आप इनको याद रखें और दूसरों तक पहुँचाएं। आज एक ट्रेंड चल गया है, गैरों की तरफ से बाज़ाब्ता हमारी मुसलमान बच्चियों को, लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, और टारगेट करने के बाद हमारी मुसलमान बच्चियों को झूठी मोहब्बत और लो मैरिज का एक जाल बिछाकर मुसलमान बच्चियों को फंसाया जा रहा है। लिहाजा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मीडिया उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मुनज़्ज़म अंदाज में काम कर रही है। तो आप खुद भी बाखबर रहें, होशियार रहें और दूसरों तक भी ये पैगाम आप पहुँचाते रहें। पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह। आप बस इसके बाद इंशाअल्लाह आपके जो तमाम बच्चों ने जो इसमें ख़त्म नबूवत को इसमें हिस्सा लिया है, मैं अव्वल तो हज़रत क़ारी मोहम्मद आलम साहब और उनके पूरे स्टाफ को मैं मुबारकबाद देता हूँ। मैंने खुद ने, मौलाना मोहम्मद आलम साहब ने और क़ारी अरशद साहब ने खुसूसन ये पर्चे हमने चेक किए बैठकर। यकीन मानिए वाक़ईतन हर बच्चा अव्वल पोजीशन का मुस्तहिक़ है। अगर कहूँ तो वैसे बहुत सारे बच्चों ने एक सवाल में गलती कर रखी है। वो सवाल है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबी हैं या नबी हैं? क्या है हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम? नबी हैं। क्या है बेटा, जोर से बोलो। नबी हैं, वो सहाबी नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ आके गिर गए हैं, 2 नंबर कम हो गए। लेकिन उसके बावजूद अब तक के तमाम जगहों पर जहाँ तक नबूवत कोई हुआ है, एक शानदार रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह फलाह तारीख अल-करीमी का निकल कर आया है। मैं इसके लिए हज़रत क़ारी साहब, पूरे स्टाफ और तमाम बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमने मौलाना मोहम्मद आलम साहब से गुजारिश करता हूँ कि जो इनामात की जो तक़सीम का जो सिलसिला है उसको आगे